بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے قدر لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی اصل صفت اسرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے، اٹلی کی کہاوت۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسے لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اپنے دل کی کیفیات اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔
ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، آشکار ہو چکی۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری، غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پاک پڑھنے والے جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتا۔ مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کے کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پایا۔ کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی
जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा۔ हिटलर ने कहा जंग मोहब्बत से बेहतर है क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना तो मरते हो ना। तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे रिस्क पा कर रहा है। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाए। मेरी माँ मुझको माफ़ करती रहती थी मेरे रब की तरह, या मालिक यौमिद्दीन, तो मेरी माँ को माफ़ फरमा कब्र में भी और हश्र में भी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नतियों की कुल 120 सफ़ें होंगी, इनमें से 80 सफ़ें सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है ए अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है अल्लाह जो खर्च ना करे इसका माल तलब फरमा दे। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की फितरत होती है वो किसी भी चीज़ की 2 मरतबा कदर करता है, मिलने से पहले, दूसरा खो देने के बाद। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा अपने मोमिन भाई के दिल में खुशी दाखिल करना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले अमाल में से। का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कलीन बच। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता मुआशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर सब ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। जब बीवी होती है तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख सुख के साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला इसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर इसी के कदमों में डाल देता है। खुदा तो रिज़्क़ देता है कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना है तेरे मुकद्दर में। ये दीन सारी दुनिया में पहुँच कर रहेगा। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और अपनी अज़वाज मुहतरात के घर से पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने घर के दरवाज़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और आपके चेहरा अनवर और आँखों को बोसा लेने लगीं और रोने लगीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार फरमाया कि क्यों रोती हो। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये हालत देखकर रो रही हूँ कि आपका रंग सफ़र की मुशक्क़त की वजह से बदल चुका है, आपके कपड़े पुराने हो गए हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा मत रो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको अल्लाह रोए ज़मीन के हर पक्के घर में और हर कच्चे घर में और हर अदना ख़ैमा में ज़रूर दाखिल करेंगे। जो इस्लाम में दाखिल होंगे वो इज़्ज़त पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वो ज़लील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्से में रात पहुंचती है इतने हिस्से में ये दीन भी पहुंचेगा, यानी सारी दुनिया में पहुंच कर रहेगा। नई गाड़ी पर काला कपड़ा या पुराना जूता लटकाना, नए मकान पर 2 मिट्टी के बर्तन रखना, काली बिल्ली रास्ते में आ जाए तो नहूसा समझना, यह समझना कि आसमानी बिजली बड़े बच्चे पर गिरती है, बहू घर आए तो दरवाजे पर तेल या रिज़्क़ के लिए चावल गिराना, बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए काला टीका लगाना, मैयत पर काले या सफ़ेद कपड़े पहनना, हाथों में मन्नत के रंगीन धागे या तवीज़ बांधना, ये इस्लाम नहीं हिंदुआना कल्चर है। माँ जैसा खूबसूरत और पायदार रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं तो अपने 2 भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला जन्नत ही है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत रुपया पैसा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी दौलत वो मुखलिस दोस्त, मोहब्बत और इज़्ज़त है जो लोग आपको सच्चे दिल से देते हैं। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत होगी, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत होगी, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज़ पढ़ कर भी कोई कहे कि हमें नमाज की आदत हो गई है। इंसानियत की किताब का पहला हरफ एहसास और रहमदिली है। आजमाइश मुकद्दर जिनके आला और नेक वक्त होते हैं, ज़िंदगी में उन्हीं के इम्तहान सख्त होते हैं।
اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اسے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم نیند کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا 2 چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون گرد کر دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے مال، اسباب، عہدوں سے نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور نیک عمل سے مروب کریں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔
جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتہ کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ رشتے اور تعلق نبھانا بھی ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق پر صرف وہ شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کبھی صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔
اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ منافق کے ساتھ ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کرو، سمجھدار لوگ مشکل میں کام نہیں آتے۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ چاہت کے جو درخت تھے وہ بانجھ ہو گئے، خود غرضیوں نے رکھ دی محبت سمیٹ کے۔ بعض لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آپ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایسے اندھوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا بے سود ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن تم بھی مان لو کہ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ امام حسین علیہ السلام۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے نظریے کا نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ لوگ تو سانپوں کو مار دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔
خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کام کرنے والوں کی قدر کیا کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان اور گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھانا کھاتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف یہ نہیں ہوتے جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں، بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس دیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاقو، کھنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تہجد کی، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، وقت سب ہی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو۔ صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا، جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا کہ پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے، تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے، تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔
جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر عظمت اتنی کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ کائنات کے معجزے کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو؟ کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیجئے، بے شک یہ شکر ادا کرنے کی عادت ہی ہے جو آپ پر پڑنے والی مصیبتوں کا راستہ روکتی ہے۔ تہجد کا سجدہ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پہر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا۔ ایک دن جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سب چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو، خوش ہو الحمدللہ پڑھو۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔
اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر رہیں گی۔ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹھن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں، منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ، اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ جب آپ ایسے شخص کو بر وقت پہچان نہ پائیں جو آپ کے وقار اور عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، تو معلوم ہونے تک آپ اپنا اور کئی رشتوں کا بہت نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں تو۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پیسہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ۔ ایک بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، خدا، تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ پرندے چونٹی کھاتی ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ بارات آنے پر لڑکیاں جب پھول مردوں پر نچھاور کرتی ہیں، جب ڈی جے بجاتا ہے، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں، کسی کے لباس، حیا، سوچ، دلہن دولہا کی انٹری پر انگلش ماحول، ہمارے جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کیا قرآن یہ سب کہتا ہے؟ پھر کیوں رخصتی پر قرآن نکال لاتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ہی یاجوج ماجوج قوم کو دیواروں میں قید کیا تھا۔ یاجوج ماجوج قوم قیامت سے پہلے نکل جائے گی اور دنیا میں تباہی پھیلائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج قوم کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اس قوم کو اللہ ختم کر دے گا۔
حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر پرانی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں آب حیات پینے کا ذکر ملتا ہے، مگر قرآن اور حدیث سے آب حیات ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں آخر تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق اور نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر کرے۔ لوگوں کی فکریں، رشتہ ہو گیا کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سے کیوں خوشخبری نہیں آئی، بیٹی ہے بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے۔